السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، میں نے کل کی ویڈیو میں حدث اکبر کے احکام کو آپ کے سامنے رکھا تھا، اور آج کا میرا موضوع نجاست کے پاک کرنے کا بیان میں ہے۔ جیسے مسئلہ نمبر 1، نجاست کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کی نجاست زیادہ سخت ہے، تھوڑی سی لگ جائے تب بھی دھونے کا حکم ہے، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ دوسری وہ جس کی نجاست ذرا کم اور ہلکی ہے، اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، خون اور آدمی کا پاخانہ، پیشاب اور منی اور شراب اور کتے بلی کا پاخانہ، پیشاب اور سور کا گوشت اور اس کے بال اور ہڈی وغیرہ، اس کی ساری چیزیں، اور گھوڑے گدھے خچر کی لید، اور گائے بیل بھینس وغیرہ کا گوبر، اور بکری بھیڑ کی مینگنی، غرض کے سب جانوروں کا پاخانہ، اور مرغی بطخ مرغابی کی بیٹ، اور گدھے خچر اور سب حرام جانوروں کا پیشاب، سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، چھوٹے دودھ پیچے بچے کا پیشاب پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ مسئلہ نمبر 4، حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ اور گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ مسئلہ نمبر 5، مرغی بطخ مرغابی کے سوا اور حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے، جیسے کبوتر یعنی چڑیا یا مینا وغیرہ، اور چمگادڑ کا پیشاب اور بیٹ بھی پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 6، نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اگر پھیلاؤ میں روپے کے برابر یعنی 1 روپے کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، بے اس کے دھوئے یعنی اس کے دھوئے بغیر اگر نماز پڑھ لیوے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نہ دھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ اور برا ہے۔ اور اگر روپیے سے زیادہ ہو تو معاف نہیں، بے اس کے دھوئے نماز نہ ہوگی، یعنی اس کے دھوئے بغیر نماز نہ ہوگی۔ اور اگر نجاست غلیظہ میں سے گاڑی چیز لگ جائے جیسے پاخانہ اور مرغی وغیرہ کی بیٹ، تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے ہوئے یعنی بغیر دھوئے ہوئے نماز درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بغیر دھوئے ہوئے نماز درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے۔ یعنی اگر آستین میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو، اگر کلی میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو، اگر دوپٹے میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو، تب معاف ہے۔ اسی طرح اگر نجاست خفیفہ ہاتھ میں بھری ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہو، تب معاف ہے۔ اسی طرح اگر ٹانگ میں لگ جائے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو، تب معاف ہے، غرض کے جس عضو میں لگے اس کی چوتھائی سے کم ہو، اور اگر پورا چوتھائی ہو تو معاف نہیں ہے، اس کا دھونا واجب ہے، یعنی بے دھوئے ہوئے نماز درست نہیں، بغیر دھو کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7، نجاست غلیظہ جس پانی میں پڑ جائے تو وہ بھی نجس غلیظ ہو جاتا ہے، اور نجاست خفیفہ پڑ جائے تو وہ پانی بھی نجس خفیف ہو جاتا ہے، چاہے کم پڑے یا زیادہ۔ مسئلہ نمبر 9، کپڑے میں نجس تیل لگ گیا اور ہتھیلی کے گہراؤ یعنی روپے سے کم بھی ہے، لیکن 2-1 دن میں پھیل کر زیادہ ہو گیا تو جب تک روپیے سے زیادہ نہ ہو معاف ہے، اور جب بڑھ گیا تو معاف نہیں ہے۔ اب اس کا دھونا واجب ہے، بغیر دھوئے ہوئے نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 10، مچھلی کا خون نجس نہیں ہے، اگر لگ جائے تو کچھ حرج نہیں، اسی طرح مکمل کھٹمل مچھر کا خون بھی نجس نہیں ہے۔ آج تک کا میرا موضوع یہیں تک رہا۔
کل سے انشاءاللہ تعالی اس کے آگے بحث ہوگی۔ امید ہے کہ آپ حضرات میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے اور شیئر کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب، لائک اور شیئر نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ اگلا ویڈیو، اگلا اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے، اگلا مسئلہ آپ تک پہنچ سکے۔